اولاد کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، اور جانے کتنی مائیں ایسی ہیں جن کی گود اولاد جیسی نعمت سے خالی ہے۔ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جو بچوں کی چیخ و پکار سے خاموش ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ اس کی اچھی سے اچھی تربیت کریں۔ سب سے بڑا قابل باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرتا ہے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، ان کے ساتھ سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے اپنی بستیوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر دیکھا ہوگا، جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے ہیں وہ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر سے باپ کا شفقت بھرا ہاتھ اڑ جاتا ہے، ماں کا ممتا بھرا آنچل ہٹ جاتا ہے۔ ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کے اندر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر کچھ ایسے غلط کام کر بیٹھتے ہیں کہ زمانہ پھر ان کو گالیاں دیتا ہے، انہیں غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا ان کے پاس نہ جانا، یہ خراب لوگ ہیں۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے وہ اس کی اچھی سے اچھی تربیت کریں۔ بچے کے ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش پڑ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے، اور اگر ان کو مٹا ہوا سمجھ بھی لیا جائے لیکن در حقیقت وہ مٹے نہیں، دب جاتے ہیں اور وقت پر ابھرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس سادہ تختی پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھا نقش بنا سکتے ہیں، جن کو کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی کے ساتھ مٹا نہیں سکتی۔ میں نے کئی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، بڑے ہو کر کے پیسہ خوب کمانا ہے، تمہارا مقصد صرف بڑا آدمی بننا ہے، لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کو جھکانا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ صرف یہی باتیں سنتا آتا ہے۔ پھر موقع ایسے آتے ہیں کہ بڑا آدمی بننے کے لیے اگر چوری کرنا پڑے تو وہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالنا پڑے تو وہ ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا پڑے تو پھر وہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، ان سے گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب مالدار بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مشغولیات میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے والدین سے ملنے جلنے کی فرصت نہیں رہتی، اور گھر پر ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آئے گا، ہم سے باتیں کرے گا، کچھ ہماری سنے گا، کچھ ہمیں سنائے گا، لیکن اولاد نہ ماں سے ملتی ہے اور نہ باپ سے ملتی ہے۔ اور پھر بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ اولاد کے سامنے والدین دب کر رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے کچھ کہہ دیا تو یہ ہمیں کہیں گھر سے باہر نہ نکال دے۔ پھر آسمان و زمین بھی وہ منظر دیکھتے ہیں کہ اولاد والدین کو گھر سے باہر نکال پھینکتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہماری بستی کے اندر ایک بڑے بزنس مین آدمی تھے، اور قریب 6-7 ان کے بچے تھے، لڑکے تھے۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت کروڑوں کی دولت چھوڑی تھی اپنے بچوں کے لیے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا ان 7 بچوں میں سے ایک بچہ بھی ان کو کندھا دینے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ ان 7 بچوں میں سے ایک بچہ بھی غسل کرانے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ ان 7 بچوں میں سے ایک بچہ بھی ان کو قبر میں اتارنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ جو بچہ اپنے باپ کو کندھا دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس بچے سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ آپ نے پوری زندگی ان کو دنیاوی تعلیم حاصل کرائی، آپ نے پوری زندگی ان کو بتایا کہ دیکھو بیٹا پیسے کیسے کمانا ہے، دیکھو بیٹا بڑا آدمی کیسے بننا ہے، اور آگے چل اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی میت سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔
ایسی تربیت اور ایسی پڑھائی اور لکھائی کس کام کی جو خود آپ کے کام نہ آ سکے، جو خود آپ کی ثواب کا ذریعہ نہ بن سکے، جو خود آپ کی مغفرت کا ذریعہ نہ بن سکے؟ تو ایسی تربیت کا اور ایسی پڑھائی اور لکھائی کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب بچپن کا دور تھا بچوں کا، ان کو باپ سکھاتا کہ بیٹا انسان پیسوں سے بڑا آدمی نہیں بنتا ہے بلکہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے اچھے اخلاق کا عادی بنائیں، ان کو ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھائیں، لوگوں پر رحم کرنا سکھائیں، لوگوں کو معاف کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، قرآن کا عادی بنائیں، شریعت پر عمل کرنے کا عادی بنائیں، اور ان کو بتائیں کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچ میں نجات ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، جھوٹ، غصہ، جلن، لالچ، گالی گلوچ، چغل خوری، دھوکہ، فریب، اسی طرح کی ہر عادت سے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں، خدمت خلق کی عادت ڈلوائیں، اللہ سے محبت کرنا سکھائیں، آخرت کی فکر پیدا کریں، ان کو ادب سے بولنا سکھائیں، بزرگوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ اولاد کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حق ایک ہی طرف سے ادا ہو سکتا ہے کہ اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت، انسان اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی سے اچھی تربیت کرے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے آپ کی تربیت دنیا کے اندر ستارے کی طرح جگمگاتی اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ اولاد آپ کا سر اس دنیا کے اندر بھی فخر سے اونچا کر دے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔